السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں مشرق نیوز، اور آج ہم ہمارا پروگرام ہے بدنوانیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور میرے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ نگار، ہمارے سینئر جرنلسٹ فیصل خان درانی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آج ہم پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کے اوپر، پاکستان نرسنگ کونسل کے اوپر جو مالی بے ضابطگیاں اور بدنوانیوں کے حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے۔ اور اس وقت فیصل خان درانی صاحب سے ہم کچھ کوشچن ہم تعارف کرنا چاہتے ہیں۔ فیصل خان درانی صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ فیصل درانی صاحب، آج ہم پاکستان نرسنگ کونسل کی افادیت پہ ذرا پردہ ڈالیے گا کہ اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ انتہائی معصوم بھولے بھالے جو سامری جادوگر ہیں پی این سی کے، انہوں نے اپنے جنتر منتر سے ملک کے انداتاؤں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جادو سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ میں خاص طور پہ پی این سی کے حوالے، جس کو کہتے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے، اس کا جو ادارہ ہے یہ سیکشن 3 کے تحت قائم کیا گیا تھا، جسے پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ 1973 کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ تمام صوبوں سے ایک ایک نرس جو ہے آفیسر، جس کو صوبہ نومینیٹ کرے گا وہ ہوگی، اس کے بعد ایک مڈ وائف ہوگی اور ایک ہیلتھ وزٹر ہوگی۔ اسی طرح 3 ممبر جو ہیں وہ پاکستان نرسنگ فیڈریشن سے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد پی ایم ڈی سی یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل والے ایک ممبر دیں گے، 2 ممبران قومی اسمبلی کے ہوں گے، اور اسی طرح ایک ایک ایم پی اے حضرات ہوں گے، اور ان کی جو نامزدگی ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگی۔ اب دیکھیں، اب اس وقت یہ پاکستان نرسنگ کونسل کو بنایا گیا تھا نرسنگ کی پرابلمز حل کرنے کے لیے، ان کی رجسٹریشن کے لیے، لیکن آج پاکستان نرسنگ کونسل اپنی افادیت جو ہے وہ کھوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ وجوہات جو ہیں وہ اپنی افادیت کھو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ فیصل صاحب۔ ہمیں کچھ آپ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم نے جو سنا ہے کہ پی این سی میں غیر قانونی الیکشن کے تحت جو عہدیدار منتخب ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، دیکھیں، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ پاکستان نرسنگ کونسل ایکٹ 1973 اس وقت یہ موجود ہے، جو میں اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہوں، اور اس بک کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ اس بک میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر پاکستان نرسنگ کونسل کے عہدیدار جو ہیں یا وہاں پر کام کرنے والے اس اگر ایکٹ کو پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو سب سے بڑے الزامات ہیں وہ الزامات یہ ہیں کہ وہاں پر افشاں نازلی نامی ایک خاتون جو ہیں، جو کہ کراچی کی رہنے والی ہیں، اور کراچی میں ہی انہوں نے اپنے پرائیویٹ کالجز بنا رکھے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے پرائیویٹ کالجز بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حسن کانسی ہیں جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حسن کانسی کے خلاف مختلف وہاں کے ہی مختلف افسران نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں ریٹس کر رکھی ہیں کہ ان کی تقرری غیر قانونی ہے، اور ان کی تقرری غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو متعلقہ جو ایلیجیبل آفیسر ہے اس کو تعینات کیا جائے، لیکن اس کو تعینات نہیں کیا جا رہا۔ اب الیکشن کی جو آپ نے بات پوچھی ہے، تو آج سے چند ماہ پہلے الیکشن ایک عارضی طور پر الیکشن کرائے گئے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ہم الیکشن دوبارہ کروا دیں گے، لیکن اس میں افشاں نازلی صاحبہ اور حسن کانسی جو ہیں وہ اپنا صدر اور نائب صدر بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آج تک یہ کہا گیا کہ ہم 14 بلکہ دیکھیں نا 14 فروری کو یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ الیکشن اناؤنس کرے گی، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، بدقسمتی کی بات کہ آپ نے بدعنوانی کی بات کی کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی تک نہیں کرائے جا رہے، اور کس طرح غیر قانونی طور پہ یہ لوگ مسلط ہیں۔ جی فیصل صاحب، اس میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا؟ ان کے چیزیں نوٹس میں نہیں ہیں کہ یہ ساری کچھ چیزیں ہونے کے باوجود اگر کورٹ میں یہ ریٹ بھی ہیں چل رہی ہیں، اور اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مقصود صاحب خاموش تماشائی اس لیے بنی ہوئی ہے کہ اس پہ حکومت پاکستان کو یہ چاہیے، اس وقار کو، نرسنگ کے وقار کو بلند کرنے کے لیے یہ کیس جو ہے یہ آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیا جائے۔ اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس یہ کیس گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے مل ملا کے اس کیس کو ختم کر دیا۔ اس وقت وہاں
بعد ایک ایسا ادارہ FIA ہے جو کہ اس بات کی تحقیقات کرے اور وہ دیکھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں, کس طرح کالجز کی رجسٹریشن ہوتی ہے, کس طرح اسکولوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے. میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں آپ کو چند ایک چیزیں جو میرے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے ہیں. یہ ڈیفرنٹ پیجز ہیں, یہ میرے خیال میرے پاس نا کوئی 80-90 پیجز ہیں جو کہ مختلف PNC کے آرڈرز ہیں. اس میں خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہاں پر جو رجسٹرار تعینات ہیں جو پاکستان نرسنگ کونسل کی, جن کا نام فوزیہ مشتاق ہے, وہ بیسیکلی KPK میں ایک سٹاف نرس تھی. وہ سٹاف نرس سے ترقی کرتے ہوئے 17 گریڈ میں آئیں اور 17 گریڈ کے بعد ان کو عارضی طور پر ان کو یہاں پر تعینات کر دیا گیا پاکستان نرسنگ کونسل میں. سوری آپ کو میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ ڈاکٹر جو ہے یہ سٹاف نرسز جو پاکستان نرسنگ کونسل کے رجسٹرار ہیں, ان کا کرائٹیریا کہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ سیٹ کون سے گریڈ کی ہے اور یہ کس گریڈ سے تعلق رکھتی ہیں, کس گریڈ پہ ہیں, جو ان کو اسپیشلی اتنا نوازا کیوں گیا, اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بیسیکلی رجسٹرار کی پوسٹ جو ہے نا وہ 19 گریڈ کی ہے. اس پہ اس سے پہلے بھی جو افسران تعینات رہی ہیں وہ 19 گریڈ کی رہی ہیں. میڈم نگت یہاں پر رہی ہیں, وہ 19 گریڈ کی تھی اور انہوں نے اس ادارے کو بہت بہتر طریقے سے چلایا. اور اس دور میں اب یہ دیکھیے گا کہ رائے بھر کسی نرس کو شکایت نہیں ہوتی تھی, ان کا کام فوری ہو جاتا تھا, پینڈنگ نہیں ہوتا تھا. آج اب دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جو نرسنگ کی رجسٹریشن ہوتی ہے, مڈ ویفری کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو کئی دیر لگ جاتی ہے. آپ نے آن لائن سسٹم کر دیا. اور اس میں ایک آپ کو میری اپنا پچھلے دنوں بات ہوئی جی, آپ کے یہاں پر تھیں سابقہ جو آپ کے سابقہ تھیں نرسنگ بورڈ, جو لاہور کا نرسنگ بورڈ ہے پنجاب کا, اس نرسنگ بورڈ کی شمیم بشیر صاحبہ. میری شمیم بشیر صاحبہ سے بات ہوئی, سابقہ ڈپٹی کنٹرولر وہ تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 2016 میں PNC میں گئی تھی تو وہاں کرپشن کی بھرمار تھی. وہاں ڈرائیور اور سویپر جو ہے وہ بھی کارڈ بناتے تھے. اور اس وقت ڈاکٹر رفت جو تھیں وہ PNC کی صدر تھیں اور کرنل ضمیر حسین جو تھے وہ وہاں پر سیکٹری تھے ان کے. آپ یہ دیکھیں کہ کرنل ضمیر حسین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ آفیسر تھے کہ وہ ویٹنگ روم میں جا کے خود جو ہے بچیوں کو ملتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ برائے مہربانی آپ یہاں نہ آیا کریں, آپ گھر بیٹھیں, آپ کے کارڈ آٹومیٹک آپ کو مل جائیں گے. اور آن لائن رجسٹریشن جو ہے وہ بھی خاص طور پہ وہ ڈاکٹر رفت جو تھی انہوں نے وہاں پر شروع کروائے. اور ڈاکٹر رفت کا جو دور تھا وہ انتہائی ایکسیلنٹ قسم کا دور تھا. اس میں نرسز نے بہترین کام کیے. میڈم نگت کے دور میں بہترین وہاں پر کام ہوئے. لیکن وہاں پر اب کیا ہے, اب وہاں پر جو ہے صرف اور صرف کرپشن ہے. وہاں پر چند لوگ جو ہیں انہوں نے KPK کے لوگ ہیں, دیکھیں صوبوں سے نہیں ہیں, لیکن آج وہ فوزیہ مشتاق کے آنے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. وہاں پر میں آپ کو ایک بات آپ سے انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ نرسنگ کونسل میں جو اسکول اور کالجوں کی بھرپور مار کی جا رہی ہے, جو ڈمی کالجز ڈمی اسکولوں کے بارے میں بے شمار شکایت بھی پاکستان نرسنگ کونسل کا وصول بھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی اقدامات ابھی تک نہیں ہوئے, نہ ان کے اوپر ابھی اتنے بے شمار ایلیگیشن بھی آئے لیکن ان کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا. تو اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں جی بالکل, یہ میں آپ کو مجھے جس ایک ہیں اپنا صدر جو ہیں سندھ سے قیوم مروت صاحب, یہ ایک لیٹر ان کا مجھے آیا ہے. اور اس کے بعد اپنا عجیب اللہ خان جو ہیں یہ انہوں نے ایک لیٹر انہوں نے بھیجا ہے. اس کے بعد حیدرآباد جو ہے وہاں سے ہوم نرسز کا ایک ہے, یہ انہوں نے لیٹر مجھے بھیجا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جب آپ کی پاکستان نرسنگ کونسل کی صدر جو افشاں نازلی ہیں, اب دیکھیں اب یہ کتنا ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ افشاں نازلی جو ہیں وہ ذاتی طور پہ, جو PNC کی صدر ہے وہ ذاتی طور پہ علیمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ چلا رہی ہیں, جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 240 گز کا جو ہے وہ کالج ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کی جو ایک عزیزہ ہیں ان کا ہے کالج جو ہے کھارا در کالج ہے. اس طرح ان کی ایک ننند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جناح میڈیکل کالج ہے. اور PNC کے ایکٹ میں کسی جگہ پر بھی ریٹائرڈ خاتون کی کوئی, افشاں نازلی ریٹائر ہو چکی ہیں. اب ایک خاتون جو ریٹائر ہو چکی ہے, آپ وہ ریٹائر 60 سال کے بعد آپ گھر جائیں اللہ جا کے کریں, آپ آ کے تو وہاں پر بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اس کی صدر. اور اس کے بعد آپ نے, اور یہی نہیں مخصوصا میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ دیکھیں, یہ میرے پاس ایک نرس کی لسٹ ہے جس میں انہوں نے یہ دیکھیں کہ افشاں نازلی صاحبہ نے اپنا جناب علی جو کالج ہیں جس میں اپنا علمیہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ہے,
ٹھیک ہے. دوسرا جناب علی ان کا ہے اپنا کھارادر کالج آف نرسنگ کراچی ہے, اور اس کے بعد جناح کالج آف نرسنگ ہے. یہ 3 کالجز ایسے ہیں جو ان کے اپنے عزیز و اقارب کے ہیں, قریبی رشتہ داروں کے ہیں, اور اس میں یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے اور بڑی لمبی چوڑی داستان ہے. پھر یہاں تک یہ دیکھیں, مجھے جو ایک اور لیٹر آیا ہے, یہ میرے پاس تو میرے خیال ہے 40-50 لیٹر ہیں. اس لیٹر میں کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ صدر بنی ہے, صدر بننے کے بعد انہوں نے کالج کو ایفیلیٹ کروا لیا, اور حتیٰ کہ بی ایس این جو ہے اس کے دوسرے بیچ کو پہلا ظاہر کر کے تو اس کے بعد انہوں نے امتحان دلوا لیا. بھئی اخلاقی طور پہ یہ صدر نہیں رہ سکتی. اب آگے آ جائیں طلعت شاہ کی طرف. یہ طلعت شاہ صاحبہ جو ہیں یہ سابقہ کنٹرولر تھی بورڈ کی. ان کے کالج کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں جس کی ایف آئی اے کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کس نے اجازت دی. وہاں پر مقصود صاحب 4th ایئر کی طالبات جو ہیں وہ پوسٹ آر این پڑھا رہی ہیں, جبکہ پوسٹ آر این پڑھانے کے لیے آپ کا کرائٹیریا جو ہے وہ کم از کم ایم ایس این ہونا چاہیے. اسی طرح یہ جو حیدرآباد سے مجھے لیٹر آیا, انہوں نے لکھا ہے 030114908882. انہوں نے مجھے یہ اس نمبر سے مجھے انہوں نے کہا کہ جی سندھیوں کو کیا ملا, یہ لوٹ مار وہ پنجاب کے اوپر گلہ دے رہے ہیں, پنجاب کو الزام دے رہے ہیں. گلہ جو متعصب بن کا شکار تھا. بیسی بات یہ ہے کہ چیزوں کی وجہ سے انہی معاملہ جو سامنے آتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. مقصود صاحب اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبوں کو محروم کیا جا رہا ہے, پنجاب کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے, سندھ کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ 2 صوبوں کے ساتھ جس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے, اور ایون کہ کے پی کے کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے, جبکہ خود جو ہے نا وہ رجسٹرار وہ کے پی کے کی ہیں اور جو صدر ہے وہ سندھ کی ہیں, لیکن سندھی کہہ رہے ہیں, سندھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں. میرے پہ یہ لیٹر ہے, اس میں انہوں نے ایون کہ سوشل میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھیوں کو کیا ملا. ایون کہ جے پی ایم سی جو ہے اس میں ماسٹر ٹریننگ جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ افشار نازلی کی وجہ سے بند ہوئی. پھر اسی طرح جو آپ کو بتا رہا تھا شیر محمد خان نامی ایک آدمی ہے, اس نے وہاں پر 2 سکول بنائے ہیں. اب پاک عسکری سکولنگ سسٹم وہاں پر ایک تھا ملیر میں, وہاں پر چھٹیاں ہوئی, وہ جگہ خالی ہوئی, انہوں نے شو کروایا, وزٹ کروایا, اور اس کے بعد وہ اپنا کالج انہوں نے اپروو کروا لیا. کرائٹیریا کیا ہے جو نرسری اسکول اور کالجز کا سر؟ ایک اور آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو انفارمیشن میرے پاس بھی اس وقت ہے کہ پاکستان میں اس وقت بے شمار ایسی اسٹاف نرسز, ہیڈ نرسز اور کچھ سینئر عہدوں پر فائز بھی ہیں گورنمنٹ پاکستان کے عہدوں پر اور پنجاب کے عہدوں پر, سندھ, بلوچستان, واٹ ایور جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان صوبوں کے اوپر جو عہدے پر فائز ہیں, انہوں نے اپنے بھی نرسنگ کالجز اسکول بنائے ہوئے ہیں. کیا یہ وہ اسکول بنا سکتی ہیں اپنی ڈیوٹی کے دوران, اپنی ڈیوٹیوں کے بعد اسکول چلا سکتی ہیں؟ کیا ان کو گورنمنٹ نے کیسے پرمیشن دی؟ مقصود صاحب یہ تو ناممکن سی بات ہے, لیکن بات تو وہی ہے نا کہ رقم پھینکو اور تماشا دیکھو. اصل بات یہ ہے یہاں منڈی لگی ہوئی ہے, یہاں پر ایف آئی اے واحد ادارہ ایسا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ ایکشن لیں, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ایکشن لیں. وہاں پر جب دیکھیں نا, جب ایک ادارے کی سربراہ جو کہ 19 گریڈ کی سربراہ ہونی چاہیے, ایک 18 گریڈ کی خاتون کو لگایا ہوگا, اور وہ 18 گریڈ کی خاتون جو ہے وہ وہاں پر برا جمان ہوگی, اور وہاں پر آصف دیکھیں, میں ابھی آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ میرے پاس ایک لیٹر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی این سی میں تعینات آصف خٹک, شناختی کارڈ نمبر 161022328223-5. یہ 2013 میں بطور پروگرامر جو ہے اسکیل 14 میں تعینات ہوا. پھر یہ کیسے یعنی ایک جس کو کہتے ہیں جادو کی نگری کے ساتھ, جادوگری کے ساتھ یہ گریڈ 17 میں آ گیا. یہ اپنے آپ کو رجسٹرار بھی کہلاتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ آصف خٹک نے اپنے ذاتی طور پہ کچھ کالجز بنا رکھے ہیں یا جن کو یہ سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح انہوں نے ایک اور سپرنٹینڈنٹ ہے وہ آصف شاہ, ان کا بھی شناختی کارڈ نمبر ہے 374057516012-3. ان کے بارے میں بھی یہ انہوں نے حتیٰ کہ لوگوں نے یہ جو لیٹرز لکھے انہوں نے کہا جی یہ ہم ان کے شناختی کارڈ نمبر بھی دے رہے ہیں, آپ جا کے ان کی جائیدادوں کی تحقیقات کریں, خاص طور پہ آصف خٹک کی. آصف خٹک جو ہیں سب سے زیادہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اور آصف خٹک ہی وہ واحد آدمی ہے جس نے کہ رجسٹرار کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. اور پھر ایک اکاؤنٹنٹ ہیں جمشید, ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے بھی, جمشید نے بھی ایک شادی, چلو اچھی بات ہے شادی کرنا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کا نمبر ہے 14203204030009. یہ جو ہے ان کی بھی جدید. اب کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فوزیہ مشتاق, آصف خٹک
जमशेद और आसफ शाह, ये लोग जो हैं इन्होंने जो जदादें बनाई हैं वो कहाँ से बनाई हैं, इनके पास ये पैसा कहाँ से है? अब ये देखें ना इन्हीं लोगों का। जाहिर है जी इनका हिसाब होना चाहिए। और जो अगर नया पाकिस्तान के हवाले से जब बात करें कि इमरान खान का बयान था कि नया पाकिस्तान, और ये PNC पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो आपको सब पता था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये फेडरल गवर्नमेंट में इनका ऑफिस मौजूद है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेशुमार हमारी एजेंसीज़ 24 घंटे अलर्ट रहती हैं, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ इनका स्पेशल ऑडिट करें। जी रानी साहब आप बात को आगे बढ़ाइए। जी मैं आगे कह रहा हूँ, देखें सर इसमें सबसे बड़ी बात है जो ये सारे लेटर्स मुझे आए, देखें जब लोगों को दुख होता है, तकलीफ होती है, जब आप इकरबा परवरी करते हैं, लूट मार का बाजार गर्म करते हैं। सर यहाँ लूट मार मची हुई है, यहाँ तक कि उन्होंने नर्सिंग कौंसिल में ख़ास तौर पे एक मीटिंग हुई कि अगर कोई नर्स जो है वो किसी को रिपोर्टर को कोई बयान देगी तो उसके खिलाफ भाई जाएं FIA में, आप 36 जगह जाएं, साइबर क्राइम में जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन आपकी करप्शन छुप नहीं सकती, आपको यू हैव टू आंसरेबल फॉर ऑल दैट। अब देखें आप बताएं, ये FIA इंक्वायरी करें, हम तो खुद चाहते हैं FIA इंक्वायरी करें, ये सारे सबूत जो लोग दे रहे हैं ये FIA मुझसे मांगे, मैं उनको दूंगा, मैं FIA को बताऊंगा जनाब FIA मेरे पास आए कि जनाब किस तरीके से पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल को यरगमाल बना रखा है। सिर्फ वहां पर PNC के सदर ने, PNC के नायब सदर ने और PNC में जो रजिस्ट्रार तैनात है उसने, देखें आप पूछें कि स्वात कॉलेज जो है, मैं सिर्फ दो चीज़ें, स्वात कॉलेज जो है यहाँ पर 50 सीटें किस क्राइटेरिया के तहत दी गई, उसके बाद जनाब स्वेस्टो और हॉरिजन ये दोनों के दोनों जो कॉलेज हैं ये जनाब कराची के हैं, ये बताएं कि इनका मालिक क्या सरकारी मुलाजम नहीं है, इनको कैसे दिए गए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके हस्पताल ही नहीं है, और 20 ऐसे केस मेरे पास हैं कि ऐसी खवातीन पढ़ा रही हैं जिन्होंने कभी लेबर रूम में काम नहीं किया, जो कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद उनको बेड साइड का कोई किसी किस्म का तजर्बा नहीं है। इसी तरह जो बलोचिस्तान में काले बनाए गए उसमें फैकल्टी क्या हसन कांसी से ये जवाब पूछेगी हुकूमत पाकिस्तान, क्या वो इमरान खान से ज़्यादा ताकतवर है? हसन कांसी का ये कहना है कि मैं पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, क्योंकि हसन कांसी ये कहते हैं कि फजील असगर साहब जो चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जनाब वो भी मुझे वहाँ से तब्दील नहीं कर सके। हसन कांसी का कहना है कि जी प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान वो भी मेरे दोस्त हैं। इसी तरीके से बलोचिस्तान में जितने भी कॉलेज बनाए गए हैं, मैं आज़म खान साहब से कहता हूँ, मैं फजील असगर साहब से कहता हूँ कि वो जनाब ज़रा तहकीक तो करें कि वहाँ पर जो फैकल्टी है जो कि BSN को पढ़ा रही है क्या वो MSN है भी? ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि BSc को FA वाला पढ़ाएगा। इसी तरह कराची के कॉलेज जो है उसमें देखें एक प्रिंसिपल थी रुबीना जान, इनका विजिट कराया गया, शाला नईम जफ़र ने इतराज़ किया कि ये जेनरिक का इम्तिहान नहीं ले सकती, फिर भी 35 दिन में करा दिया गया। अब ये बातें फिर ब्लू एरिया में हसन कांसी पे इल्ज़ाम है ना कि हसन कांसी साहब ने ब्लू एरिया में एक दफ्तर में वो बैठते हैं, वहाँ बैठ के वो क्या करते हैं उसकी डिटेल्स भी सारी हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये FIA को चाहिए, इसके बारे में देखें। इसी तरह भी मेरे ख्याल है कि एक आपको और बताना चाह रहा था कि PNC का एक कीमती प्लाट था पेशावर में, वो पेशावर में जो कीमती प्लाट था वो किसने बेचा, वो अकाउंट में किसके अकाउंट में पैसे गए, कोई नहीं। फिर आपके ब्लैक लिस्टेड जितने भी कॉलेज हैं देखें जिन्होंने जाली रजिस्ट्रेशनें कराई हैं, मकसूद साहब सबसे ज़्यादा अहम और तकलीफ़ दह बात क्या है कि PNC ने मिली भगत से वहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस जो हैं वो रजिस्टर्ड किए, उसके बाद जब पता चला उनको ब्लैक लिस्टेड करार दे दिया, यानी मीटिंग में उनको बैन दे दिया, लेकिन कभी तक उनकी लिस्टें नहीं जारी की कि कौन से ब्लैक स्कूल और कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, इसके बारे में कुछ हवाले से बताएंगे आप? देखिए सर, जो कॉलेजेस का एक नेचुरल सी बात है कि आप जब किसी कॉलेज में आपकी फैकल्टी, अगर आप, मैं एक छोटी सी मिसाल आम लोगों के लिए ये देता हूँ कि अगर मैट्रिक का स्कूल है ना तो मैट्रिक के आप भी ट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए कम से कम BA होना ज़रूरी है जो उसको पढ़ाए। इसी तरह जो बच्चियाँ BSN कर रही हैं उसके लिए MSN होना ज़रूरी है, लेकिन फैकल्टी जो है वो इंतहाई थके हुए लोगों की होती है और फिर ब्लैक लिस्टेड और ये दूसरे जो इनका भी कोई नहीं। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी हेरा फेरी की मिसाल देता हूँ। आप ये देखें कि इन्होंने यहाँ पर कहा था हसन कांसी के हवाले से कि हसन कांसी को जनाब इन्होंने एक खामोशी से दस्तखत करवा लिए लोगों से, आपके मेंबरान से कि जी हसन कांसी को 1 साल के लिए आप जनाब PNC में भेज दें। भाई क्यों भेज दें हसन कांसी को, वो कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ है हसन कांसी कि हसन कांसी के बगैर PNC चल ही नहीं सकती, कायदे आज़म चले गए तो पाकिस्तान बंद हो गया।
اب وہ ان کو کہا کہ پھر یہ بھی سفارش کی کہ اس کو جناب بطور ممبر جو ہے وہ پی این سی تعینات کر دیا جائے. پھر آپ دیکھیں صوبائی مانیٹرنگ ایک سسٹم تھا جس کی باقاعدہ پی این سی میں کہا گیا تھا کہ صوبائی مانیٹرنگ سسٹم بنائیں کہ اگر کہیں جعلی کالج بن گیا, اسکول بن گیا, تو ہر صوبے میں ایک کمیٹی بنے اور وہ کمیٹی جو ہے نا وہ جا کے ان اسکولوں کی, کالجوں کی مانیٹرنگ کرے کہ کیا واقعی یہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. وہ کوئی نہیں ہوا. اب انہوں نے کیا ہیرا پھیری کی, انہوں نے سلیکشن کمیٹی بنائی اور پروکیورمنٹ کمیٹی بنائی. پروکیورمنٹ کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ خریداری کمیٹی, اس میں پریزیڈنٹ خود چیئرمین ہے, رجسٹرار ہیں خود ہی فاریہ حبیب, وہ بھی اسلام آباد کی ہیں, اپنا ہی اکاؤنٹنٹ اور اپنی وہاں پر, یعنی 5 لوگوں کی کمیٹی ہے جو کہ خریداری کمیٹی ہے. اپنے ہی 5 لوگ کراندے بیچ ہی سارے جناب علی مامے چاچے دادے جڑے نے شامل ہیں. اسی طرح سلیکشن کمیٹی, اب سلیکشن کمیٹی میں انہوں نے صرف باہر سے ایک خاتون رکھی ہے جو ہے ڈائریکٹر جنرل نرسنگ پنجاب کوثر بان صاحبہ. اس کے علاوہ انہوں نے جناب علی چیئرمین اس کے وی پی ہیں, اس کے بعد فاریہ حبیب صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں, رجسٹرار خود شامل ہیں, اور جناب سیکٹری پی این سی جو انہوں نے خود بنایا ہوا وہ شامل ہے. اسی طرح ایک اور آپ کو بتاؤں کہ ایک کمیٹی تھی اسکالرشپ کے لیے, نیسٹ کے لیے, کہ وہ اسکالرشپ کی کمیٹی بھی نہیں بنائی. بات صرف پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب میں اپنے ہی بیٹوں کو اپنے وہ کہنا انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو, تو وہ حساب یہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے, تو پی این سی کے حوالے سے جو اختیارات دیے گئے تھے جب پورے پاکستان کو, تمام صوبوں کو, تو اس کے والے پی این سی کا کردار کیا ہے؟ کیا تمام صوبوں, گورنمنٹ آف پاکستان کو تمام صوبوں کو اختیارات دینے چاہیے تھے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد پی این سی کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے اور یہ اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو دینے چاہیے, کیونکہ پی این سی جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکی ہے. پی این سی کوئی کام نہیں کر رہی. پی این سی بالکل جناب علی جس کو کہتے ہیں کہ وہ گونگلوں سے مٹی اتار رہی ہے, اور اس وقت پورے پاکستان کی نرسز جو ہیں وہ شدید کرب میں مبتلا ہیں, ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں. کاش کہ کوئی فرانسک آڈٹ کروائے, عمران خان صاحب فرانسک آڈٹ کرائیں, ایف آئی ایس کا فرانسک آڈٹ کرائیں, یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنی قیمتی گاڑیاں بیچ رہے ہیں. اور وہ آکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے یار, اس میں 6 ممبر ہیں. مقصود صاحب یعنی رجسٹرار خود ممبر ہیں, اس کے بعد اکاؤنٹنٹ بھی اس کا ممبر ہے, اور اس کے بعد کمپیوٹر آپریٹر. یار کمپیوٹر آپریٹر جو ہے اس نے کیا کرنا, انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں کمپیوٹر آپریٹر ممبر ہیں, ان کا اپنا سیکٹری, صرف منسٹری کا ایک بندہ ڈالا ہے جس کو بیچارے کو شریف آدمی کو چکر دے کے تو اس کے بعد یہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ آکشن کر دیں گے. یہ کیوں دیکھیں نا, یہ بہت غلط بات ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ دیکھیں نا یہ کام جو کرنے والے وہ نہیں کر رہے. میں آپ کو آخری بات بتا دیں, ایک خاتون ہے جی فرحانہ تبسم, انہوں نے انگلینڈ سے ایڈوانس نرسنگ پریکٹیشنر کا کورس کیا جو ماسٹر لیول پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے. انہوں نے بی ایس این آسٹریلیا سے کیا, انہوں نے جناب یو کے سے پوسٹ آر این کیا, اور یہ اس وقت یہ ڈائریکٹر چغتائی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, یہ ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی کی پرنسپل بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب رجسٹریشن کے لیے بھیجا تو ان کے رجسٹریشن نہیں کی جا رہی. اب وہ ایک بیچاری خاتون جو پاکستان کی پہلی اے این پی ہے, اس کی رجسٹریشن پی این سی نہیں کرے گی تو کیا لوگ وہ دوبارہ واپس نہیں بھاگ جائیں گے؟ یہاں تو یار ہائی کورٹ جو آرڈر دیتے ہیں اپنا مختلف لوگوں کے بارے میں, صدر کے بارے میں, نائب صدر کے بارے میں, لیکن جناب یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا فیصل, ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار فیصل خان زمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل میں مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کے حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ کون کون شخصیات انوالو ہیں اور ان کے پس پردہ کون ہیں, اور سیاسی شخصیات کون کون سی اس کے پیچھے انوالو ہیں. اور دھوانی صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اور ناظرین ہمیں اس وقت اجازت دیجیے گا, نیوز سے ہم بدعنوانیاں پروگرام کے بدعنوانی کے حوالے سے ہم حاضر تھے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس کے حوالے سے مزید بات ہوگی. اللہ حافظ.